السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب محمد ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، نماز کا تیسرا فرض قرات۔ مومن کی نماز، اس سے پہلے میں نے 2 فرض کا بیان پڑھ کر بتا دیا تھا۔ آج میں نماز کا تیسرا فرض قرات سے اس ویڈیو کو آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی قرآن کا اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخرج سے صحیح طور سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف اپنے غیر سے صحیح طور سے ممتاز ہو جائے۔ مثلا حرف جیم، ذال، زا، ضاد اور ذو اپنے مخرج سے اس طرح صحیح ادا ہوں کہ سننے والا امتیاز کر سکے کہ کون سا حرف پڑھا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ پڑھنے میں ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سننے میں آئے۔ اگر کوئی معنی یعنی قریب میں کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں، یا اسے ثقل سماعت یعنی بہرا پن نہیں، اور اتنی دھیمی آواز سے قرات کی کہ خود بھی سننے میں نہ آیا، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ قرات فرض ہونے سے مراد مطلق ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر اور سنت و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے۔ عامہ کتب فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 سے 132 تک۔ ایک چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، نون، قاف، تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، اگرچہ اس کو بار بار پڑھے۔ قرآن شریف پڑھنے میں تجویز ضروری ہے، اور اتنی کم تجویز کم از کم کہ حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے فرض عین ہے۔ صحت نماز کے لیے فن تجوید جاننا ضروری نہیں، البتہ حروف صحیح ادا ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سن کر صحیح پڑھتے ہیں، اگر ان سے حروف کے مخارج کے متعلق پوچھا جائے تو مخارج نہیں بتا سکتے، حالانکہ وہ صحیح طور پر قرآن پڑھتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر سنت و نفل کی ہر رکعت میں مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا امام اور منفرد پر فرض ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی، یا صرف ایک ہی رکعت میں قرات کی، تو نماز فاسد ہو گئی۔ قرات کے متعلق اہم مسائل۔ مسئلہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا یعنی اس کے ساتھوں آیتیں مستقل پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک کرنا ترک واجب ہے۔ مسئلہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں اگر ایک لفظ بھی بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ الحمدللہ، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، یعنی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیت، یا ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیت کے برابر۔ مسئلہ الحمدللہ شریف تمام و کمال پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ کسی دوسری سورت سے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ مسئلہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ مسئلہ وتر سنت اور نفل کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔
مسئلہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا یا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور بغیر سورہ فاتحہ سورہ پڑھی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ الحمدللہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ الحمد شریف صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، زیادہ مرتبہ پڑھنا ترک واجب ہے۔ مسئلہ الحمد اور سورت کے درمیان فصل وقفہ نہ ہو، یعنی الحمد کے بعد فوراً سورت کا پڑھنا اور دونوں کے درمیان کسی اجنبی فاصل نہ ہونا واجب ہے۔ آمین سورہ فاتحہ کے تابع ہے اور بسم اللہ سورہ کے تابع ہونے کی وجہ سے فاصل نہیں۔ مسئلہ سورت پڑھی اور الحمدللہ بعد میں پڑھی یا الحمدللہ شریف اور سورت کے درمیان دیر کی، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر چپ رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ مسئلہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی یعنی مقتدی کو نماز میں قرات پڑھنا جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ ہی کوئی اور دوسری آیت پڑھے، یہاں تک کہ ظہر و عصر میں اور مغرب و عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کہ جب امام آہستہ قرات پڑھتا ہے ان تمام رکعتوں میں اور جہر یعنی بلند آواز سے پڑھی جانے والی رکعتوں میں بھی مقتدی کو قرات پڑھنا جائز نہیں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62 سے 88 تک۔ مسئلہ نماز میں تعوذ و تسمیہ قرات کے تابع ہے اور مقتدی پر قرات نہیں، لہذا تعوذ و تسمیہ بھی مقتدی کے لیے مسنون نہیں۔ لیکن جس مقتدی کی کوئی قرات جاتی رہی ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی باقی رکعات پڑھے اس وقت ان دونوں کو پڑھے۔ مسئلہ امام نے جوہری نماز میں قرات شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے بلکہ خاموش رہ کر قرات سے سنے، کیونکہ قرات کا سننا فرض ہے۔ مسئلہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات پڑھنا سخت منع ہے۔ احادیث کریمہ میں اس کے تعلق سے سخت ممانعت اور وعید وارد ہیں۔ چند احادیث ذیل میں مرقوم ہے، ویڈیو میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ حدیث ترمذی، حاکم و مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص امام کے پیچھے ہو تو وہ امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ حدیث سے پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ حدیث امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہوں۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن زید بن رضی اللہ تعالی عنہ ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات نہ کرے۔ حدیث امیر المؤمنین سیدنا مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت سے خطا کی۔ مسئلہ قرات خود سری ہو یا جوہری ہو، بسم اللہ ہر حال میں آہستہ پڑھی جائے گی۔ مسئلہ اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو اول سے شروع کرے تو سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے۔ مسئلہ تعوذ
پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں مسنون ہے۔ مسئلہ مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کی وتر کی سب رکعتوں میں امام پر جہر یعنی بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ مسئلہ مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کی آخری 2 رکعت اور ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں امام کو آہستہ قرات پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ جوہر کے بمعنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی کم از کم وہ لوگ جو صف میں ہیں وہ سن سکے۔ یہ ادنا درجہ قرات کرنے کا ہے اور اعلیٰ درجہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، اور آہستہ قرات کرنے کے معنی یہ ہے کہ خود سن سکیں۔ مسئلہ اس طرح پڑھنا کہ فقط 1-2 آدمی جو امام کے قریب ہے وہی سن سکے، تو اس طرح پڑھنا جوہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ مسئلہ ضرورت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے باعث تکلیف ہو، مکروہ ہے۔ مسئلہ نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63۔ مسئلہ رات میں جماعت سے نفل پڑھنے میں امام پر جہر سے قرات پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ دن میں نوافل پڑھنے میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے تو اختیار ہے، چاہے آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے جہر سے پڑھے۔ مسئلہ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے جوہری نماز یعنی فجر، مغرب، عشاء میں اختیار ہے، چاہے تو آہستہ قرات پڑھے اور چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، لیکن افضل یہ ہے کہ بلند آواز یعنی جوہر سے پڑھے جبکہ ادا پڑھتا ہو، اور اگر قضا پڑھتا ہو تو آہستہ قرات پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت کی قرات سے قدر زیادہ ہو۔ یہی حکم جمعہ و عیدین کی نماز میں بھی ہے۔ مسئلہ دوسری رکعت کی قرات پہلی رکعت کی قرات سے طویل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ فرق صاف طور پر ظاہر اور معلوم ہو۔ مسئلہ امام کے لیے ضروری ہے کہ بیمار، ضعیف، بوڑھے اور کام پر جانے والے ضرورت مند مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہوئے طویل قرات نہ کرے کہ ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ قرات میں اختصار کرے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120۔ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ سنن و نوافل کے دونوں رکعتوں میں برقی صورتیں پڑھے۔ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ سنن اور نوافل کے دونوں رکعتوں میں برقی صورتیں پڑھیں۔ مسئلہ فرض نماز میں ٹھہر کر قرات کرنا چاہیے، اور تراویح میں متوسط درمیانی انداز میں اور نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر جلدی میں بھی اس طرح پڑھنا چاہیے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم از کم مد جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے۔ مسئلہ آج کل رمضان میں اکثر حفاظ تراویح میں قرآن مجید اس طرح جلدی پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون، تعلمون کے سوا کسی لفظ کی شناخت نہیں ہوتی، حروف کی تصحیح نہیں ہوتی، بلکہ جلدی میں لفظ کھا جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، اور اس طرح غلط پڑھنے پر فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں حافظ اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔
مسئلہ قرآن مجید الٹا پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس کے اوپر والی صورت پڑھنا سخت گناہ ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں سورہ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ فیل یعنی الم نشرح الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھنا۔ مسئلہ الٹا قرآن شریف پڑھنے کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے وہ کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے؟ مسئلہ اگر بھول کر خلاف ترتیب یعنی الٹا پڑھا تو نہ گناہ ہے اور نہ سجدہ سہو ہے۔ مسئلہ اگر امام نے بھول کر پہلی رکعت میں سورہ الناس اور دوسری رکعت میں سورہ الفلق پڑھی تو بھول کر ایسا کرنے سے نماز میں حرج نہیں اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، اور اگر قصد ایسا کیا تو گناہگار ہوگا، یعنی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو اب بھی نہیں چاہیے، توبہ کرے اور آئندہ ایسا کرنے سے اجتناب کرے۔ مسئلہ پہلی رکعت میں بڑی صورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت والی صورت کے بعد والی چھوٹی صورت کو چھوڑ کر اس چھوٹی صورت کے بعد والی بڑی صورت پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں تبت یدا ابی لہب وتب پڑھنا اور اذا جاء نصر اللہ والفتح کو چھوڑ دینا۔ مسئلہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار کرنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں پوری سورہ الناس قل اعوذ برب الناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی یہی پڑھے، یا دوسری رکعت میں بھی بلا قصد پہلی رکعت والی صورت پڑھنا شروع کر دی اور اس کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو ان تمام صورتوں میں ایک ہی صورت کی دونوں رکعتوں میں تکرار جائز ہے۔ مسئلہ نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا یعنی تکرار ساتھ پڑھنا، یا ایک ہی رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ مسئلہ قرأت میں آیت سجدہ پڑھے تو چاہے تراویح کی نماز ہو، چاہے فرض یا کوئی نماز ہو، اکیلا پڑھتا ہو یا جماعت سے پڑھتا ہو، اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرے۔ 3 آیت پڑھنے کے وقت سے زیادہ دیر لگانا گناہ ہے۔ مسئلہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت سوچنے میں اتنی دیر لگائی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو قرأت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ترک واجب ہو، لہذا سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نماز میں قرآن شریف سے دیکھ کر قرأت پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے تو اسے دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز فاسد یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اگر ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قرأت شروع کر دی تو اعادہ نہ کرے کہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا۔ یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعوذ شروع کر دیا تو ثنا کا اعادہ نہ کرے۔ مسئلہ امام نے جہر یعنی بلند آواز سے قرأت شروع کر دی
تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، اگرچہ دور والی صف میں ہونے یا بہرا ہونے کی وجہ سے امام کی آواز نہ سنتا ہو۔ جیسے جمعہ عیدین میں پچھلی صف کے مقتدی بے وجہ دور ہونے کے قرات نہیں سن پاتے، اور اگر امام قرات بسر یعنی آہستہ پڑھتا ہو تو مثلاً ظہر یا عصر میں، تو مقتدی ثنا پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ قرات ختم ہوتے ہی متصلاً رکوع کرنا واجب ہے۔ مسئلہ رکوع کے لیے تکبیر کہی مگر ابھی رکوع میں نہ گیا تھا، یعنی گھٹنوں تک ہاتھ پہنچنے کے قابل نہیں جھکا تھا کہ اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا تو پڑھ سکتا ہے، کچھ حرج نہیں۔ مسئلہ نماز میں الحمد شریف کے بعد سہواً سورت ملانا بھول گیا تو اگر رکوع میں یاد آ جائے تو فوراً کھڑا ہو کر سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، پھر نماز تمام کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سجدہ میں یاد آئے تو صرف اخیر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں سہواً 3 آیت پڑھنے کے وقت جتنی یا زیادہ کی دیر ہو گئی تو سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ اگر سری نماز میں امام نے بھول کر 1 آیت بلند آواز سے پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اگر سجدہ سہو نہ کیا یا قصداً بلند آواز سے پڑھا تو نماز کا اعادہ یعنی پھیرنا واجب ہے۔ مسئلہ قرآن کی ہر آیت پر وقف مطلقاً بلا کراہت جائز ہے، بلکہ سنت سے مروی ہے کہ بلکہ جس آیت پر لا کی علامت ہو اور اس پر وقف کر کے رکوع کر دیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 113، اور احکام شریعت حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ مسئلہ سورہ فاتحہ کے ابتدا میں تسمیہ پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت یا کسی سورت کی شروع کی آیتیں پڑھے تو ان سے پہلے تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، پڑھے تو اچھا، نہ پڑھے تو حرج نہیں۔ مسئلہ نماز کی ہر رکعت میں امام منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا کو سورہ فاتحہ میں وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ مسئلہ امام کی آواز کسی مقتدی تک نہ پہنچی مگر اس کے برابر والے مقتدی نے آمین کہی اور اس نے آمین کی آواز سن لی، اگرچہ اس مقتدی نے آہستہ کہی تو یہ بھی آمین کہے، غرض یہ کہ امام کا وَلَضَّالِّينَ کہنا معلوم ہو تو آمین کہنا سنت ہو جائے گا، پھر چاہے امام کی آواز سننے سے معلوم ہو یا کسی مقتدی کے آمین کہنے سے معلوم ہو۔ مسئلہ سری نماز میں امام نے آمین کہی اور مقتدی اس کے قریب تھا اور مقتدی نے امام کی آمین کہنے کی آواز سن لی تو مقتدی بھی آمین کہے۔ مسئلہ اگر کسی نے فرض نماز کی پچھلی 2 رکعتوں میں سہواً یعنی بھول کر، قصداً یعنی جان بوجھ کر الحمد شریف کے بعد کوئی سورت ملائی تو کچھ مضائقہ نہیں، اس کی نماز میں کچھ خلل نہ آیا اور اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 637، احکام شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 110 سے
اور اعلیٰ حضرت۔ مسئلہ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے۔ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ مسئلہ قیام کے سوا رکوع اور سجود و قعود میں کسی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں کہ وہ قرآن کی آیت ہے، اور نماز میں قیام کے سوا اور جگہ قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ممنوع ہے۔ مسئلہ زبان سے جس سورت کا ایک لفظ نکل جائے اس کا پڑھنا لازم ہے، خواہ وہ قبل کی ہو یا بعد کی، خواہ مقرر پڑھ رہا ہو، ہر حال میں اسی سورت کو پڑھنا لازم ہے۔ مسئلہ نماز میں بسم اللہ شریف بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ صرف تراویح میں جب کلام مجید ختم کیا جائے تو سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک کسی ایک سورت پر بلند آواز سے پڑھ لی جائے کہ ختم پورا ہوا، اور ہر سورہ پر آواز سے پڑھنا ممنوع اور مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 484۔ مسئلہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ سورت کے آخر میں اگر نام الہی ہے، مثلا سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ کے آخر میں انہ کان توابا پر نہ ٹھہرے، بلکہ رکوع کی تکبیر اللہ اکبر سے وصل کرے، یعنی توابان اللہ اکبر پڑھے۔ اسی طرح سورہ 3 میں احکم الحاکمین کے نون کو زبر دے کر اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کے لام میں ملا دے، اور جس سورت کے آخر میں نام الہی نہ ہو اور کوئی لفظ نام الہی کے مناسب نہ ہو، وہاں اختیار یہ ہے کہ وصل کرے، یعنی ملائے، یا وقف کرے یعنی نہ ملائے۔ مثلا سورہ الم نشرح میں فرغب پر ٹھہر بھی سکتا ہے، اور فرغب کو اللہ اکبر سے ملا بھی سکتا ہے، اور جس صورت میں کوئی لفظ اسم الہی کے نام مناسب ہو وہاں ہرگز وصل نہ کرے بلکہ فصل کرے۔ مثلا سورہ الکوثر میں هو الابتر میں فصل کرے، وصل نہ کرے، یعنی ٹھہرے اور نہ ملائے۔